اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم ایک روٹین کی عبادت کرتے ہیں، ذرا اس روٹین کی عبادت میں ہم اپنی توجہ بھی دیں۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں جمع کیا، دن میں 5 مرتبہ مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہاری یہ نمازیں مسجد میں ادا ہو۔ ارے بھائی، مسجد میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں ریاکاری کا شبہ پایا جاتا ہے۔ ایک بندہ گھر میں نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے اخلاص کے ساتھ لمبی نماز پڑھے، دیر تک نماز پڑھے، لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ چنندہ لوگوں کو، بہت لمیٹڈ لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نابینا ہے، آ کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے، مجھے لانے لے جانے کے لیے کوئی غلام یا نوکر یا آدمی نہیں ہے، راستہ ہموار نہیں ہے، اتار چڑھاؤ ہے، وہاں پر وادیاں ہیں، کوئی بھی تکلیف دہ جانور کے آنے جانے کے امکانات ہیں، کیا آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ بھئی نابینا ہے، عمر رسیدہ ہے، گھر دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ صحابی جب آگے تک گئے، آپ نے ایک بچے کو، ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ جاؤ اس صاحب کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ آئے تو پوچھا، اتسمع النداء، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا کیا؟ کہا فاجب، مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ میرے اور آپ کے پاس کون سا عذر ہے بتائیں؟ یہ مسجد میں نماز کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ نمبر 1، مسلمانوں کو وقت کا پابند بنایا جائے۔ آپ گھر میں نماز پڑھ کر دیکھیں، آپ تھوڑا سا میں فرضی بات کرنے کے بجائے 2-3 سال 4 سال پہلے آپ پریکٹیکل طور پر پیچھے جائیں، لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جب مسجدیں بند تھی، آپ خود اپنا جائزہ لیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، کبھی ظہر کی نماز 1:30 بجے پڑھ رہے، کبھی 1:45 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 2:15 بجے، یعنی وقت کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پابند کر رہا ہے۔ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو من جملہ چیزوں میں تمہیں جس طرح سے پابند کر رہا ہوں، وقت کی پابندی کرنا سیکھو، ترقی تمہارے قدموں پر آ کر گرے گی۔ دوسری چیز، مسلمانوں کو جوڑنا ہے۔ امیر، غریب، پڑھا لکھا، ان پڑھ، کمزور، طاقتور، مالک، نوکر، بھائی آپ کے پاس جو بھی چیز ہے، جہاں چپل اتارتے ہیں وہاں اتار کر ایک بندے کی شکل میں مسجد کے اندر آؤ اور اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا، پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ ہمارے پاس ایسی دسیوں تصاویر، جب سے یہ واٹس ایپ وغیرہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، ہمارے پاس ایسی دسیوں مثالیں موجود ہیں۔ وقت کے حکمرانوں کے بازو میں لیبر بیٹھا افطار کر رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا عبادت اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے رکھی۔ دلوں کا غبار نکال دیا جاتا ہے، انا کی تسکین کے لیے جو میں چیزیں چاہتا ہوں اس کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ بھئی بندے ہو، عبادت کے لیے آئے ہو، اپنی بندگی باقی رکھو۔ رنگ اور نسل کو ختم کر دیا۔ بلال حبشی کالے ہیں،
لیکن قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے بازو میں کھڑے رہ کر، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک پیچھے کھڑے رہ کر دوسری پوزیشن حاصل کیے ہوئے ہیں۔ امامت کے پیچھ بعد مؤذن کا جو مقام ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ تو مسجد میں جو بلایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق باقی رہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو تو پتہ چلے یار فلاں آدمی نماز میں نظر نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بعض اوقات اس بندے کے پڑوسی سے پوچھتے تھے بھائی تمہارا پڑوسی نہیں آ رہا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، سفر پر ہے، کچھ کام سے ہے۔ آپ جاتے، اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر میرے اور آپ کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے صرف نماز نہیں ہے 4 رکعت کی نماز پڑھ کر ہم نکلیں، بلکہ جب ہم بازو میں کھڑے رہیں گے تو ہمارے اندر ایک الفت، ایک محبت پیدا ہوگی۔ اسلام یہ چاہتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اسی نماز کو اگر ہم دیکھیں، دن میں 5 مرتبہ ہمیں ایک مسجد میں جمع کیا جا رہا ہے، محلے کی مسجد میں۔ جمعہ کے دن کہا ایک جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، اب تو ہر مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، ورنہ ایک زمانے میں جامع مسجد کہا کرتے تھے، بعض لوگ ہم لوگ اس کو جمعہ مسجد کہتے ہیں۔ پہلے ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، اور تقریباً یہی اصول ہے، چھوٹی مساجد میں جمعہ نہ ہو کر بڑی کئی محلے کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہوں، تاکہ وہاں پر کئی محلے کے لوگ آپس میں مل کر اپنے ایک دوسرے کے بارے میں حال احوال معلوم کریں، ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کریں، ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ جمعہ میں ایک دن، پھر سال میں 2 مرتبہ شہر لیول پر عیدگاہ میں جمع کیا جاتا ہے۔ سال میں 2 مرتبہ تو آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات قائم ہو۔ اگر سال بھر کوئی کسی سے نہیں ملتا تو کم از کم عیدگاہ میں ملاقات ہو جائے، پتہ چلے کہ کون کیسا ہے۔ ورنہ اگر یہ 2 عیدیں نہ ہوں یا اس طرح کے عیدگاہ میں ملاقاتیں نہ ہوں تو پتہ نہیں کتنے لوگ مر چکے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ یہ حقیقت، میرے والد کو انتقال ہو کر 2021 میں ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں والد صاحب کیسے ہیں، لیکن خیر وہ لوگ تو باہر دور دراز کے ہیں تو پوچھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، میں اس کی بات نہیں کر، مطلب یہاں تک کہ پتہ نہیں چلتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم شہر لیول پر بھی جمع ہو کر ایک دوسرے کے درمیان باہم ربط پیدا کریں، اور زندگی میں ایک مرتبہ انٹرنیشنل لیول پر عرفہ کے میدان میں جمع کیا جاتا ہے، جہاں ہمارا نعرہ ایک ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لباس ایک ہوتا ہے، مرد کی 2 چادریں اوپر سے بندھی ہوئی اور نیچے تہبند کے طور پر، نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، سب کے سب ایک ہی میدان میں۔ اب تو ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، ورنہ جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے تو کھلے میدانوں میں رہا جاتا تھا۔ جمع کیا جاتا ہے اسلام کی طرف سے، تاکہ تم دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک جسم واحد کی طرح۔ مولانا ابوالکلام آزاد تذکرے میں لکھتے ہیں، وہ مسلمان کیا جس کے دل میں اگر افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں کسی مسلمان کے تلوے میں کانٹا چبھے اور یورپ امریکہ کے خوشحال شہروں میں رہنے والا مسلمان اس کانٹے کی چبھن کو محسوس نہ کرے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دنیا بھر میں کہیں پر بھی کچھ ہو جائے، مسلمان کے دل میں ایک درد ہو، اس درد سے کچھ نہ سہی کم از کم دل سے دعا نکلے، خیر خواہی ہو، ایک مسلمان کے لیے دل میں اچھا جذبہ ہو، اگر کچھ مدد کی جا سکتی ہو تو جیب میں ہاتھ ڈالا جائے۔